سب سے پہلے بات کریں گے کراچی میں انتظامیہ کی غفلت ایک اور جان لے گئی۔ کورنگی نمبر 4 زمان ٹاؤن میں بزرگ شہری نالے میں گر کر جاں بحق، حادثے کی CCTV منظر عام پر آ گئی۔ محلے داروں نے بتایا پہلے بھی کئی حادثات ہو چکے لیکن انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ برساتی نالا خونی نالا بن گیا۔ کورنگی زمان ٹاؤن میں نالے میں گر کر بزرگ شہری زندگی گنوا بیٹھا۔ واقعے کی CCTV میں دیکھا گیا کہ بزرگ شہری سائیکل لیے گزر رہا تھا کہ حفاظتی دیوار نہ ہونے کے باعث توازن بگڑنے پر نالے میں گرا اور جاں بحق ہو گیا۔ خود نکالا ان کو، اپنا خود ریسکیو کرا، پھر خود ایمبولینس بلائی، خود اپنا 15 پہ کال کری، خود اپنی مدد آپ کے تحت وہاں لے کے گئے۔ کوئی انتظامیہ نہیں۔ ابھی صبح ہوئی ہے تو ہر کوئی آ رہا ہے، کوئی پولیس والے بھی آ رہے ہیں، سارے جو ہے نا KMC والے بھی آ رہے ہیں۔ لاش گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ ورثہ نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ گورنمنٹ سے گزارش ہے یہ جو ہے نالے وغیرہ کل کو جو کوئی اور حادثہ نہیں ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے 2-3 مہینے پہلے جو ہے بچہ وہاں سے سمجھ لو نکالا ہی گیا تھا۔ محلے داروں نے بتایا کہ پہلے بھی حادثات ہو چکے لیکن اب تک انتظامیہ کو ہوش نہ آیا۔ یہ اسکول کا تو افتتاح ہو گیا، بچے آئیں گے یہاں، پہلے اسکول جائیں گے، شاید پہلے نالے میں جائیں گے۔ یہ بہت خطرناک ہے بھائی، یہ تو کوئی جو ہے نا حادثہ ہو جاتا ہے، ادھر جو ہے نا لوگ بھی بچے بھی گھوم رہے ہیں۔ بزرگ شہری کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ رواں سال کراچی کے مختلف علاقوں میں مین ہول اور نالوں میں گر کر مرنے والوں کی تعداد 24 ہو گئی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شاہنواز قادری کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 4 زمان ٹاؤن میں بزرگ شہری کے نالے میں گر کر جاں بحق ہونے کا افسوسناک واقعہ۔ علاقہ مکین انتظامیہ پر پھٹ پڑے، کہتے ہیں اہل کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں، میئر کراچی کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہے۔ اس کے بیٹے آئے تھے ڈھونڈتے ہوئے، وہ سائیکل بار پڑی تھی تو انہوں نے جب دیکھا تو وہ نکالا تو وہ اس طرح سے گرا ہوا تھا کہ سر نیچے تھا، پاؤں اوپر سے۔ وہ ناظم کے PI یا کون آیا، انہوں نے ویرائٹی بنا کے مووی بنا کے چلے گئے۔ یہ شہر جو ہے نا لاوارث ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ نالے میں 6 بجے گرے، رات کو 12 بجے ان کی لاش نکالی ہے۔ کوئی یہاں پہ پوچھنے والا نہیں، UC آفس جاؤ تو بولتے ہیں میرا کام نہیں ہے، سننے والا نہیں ہے ہمارے ادھر پہ۔ وزیر اعلیٰ صاحب بھی ابھی آئے تھے کچھ دن پہلے، یہاں پہ افتتاح کر کے گئے تھے، مگر انہوں نے یہی نہیں دیکھا کہ یہاں کی حالت کیا ہے۔ برساتی نالے کے اوپر 3 منزلہ گھر بنے ہوئے، سپریم کورٹ کا آرڈر پڑا ہوا ہے توڑنے کا، مگر آج تک نہیں توڑی ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے لوگ نالے میں اور گٹروں میں گرنے کے لیے رہ گئے؟ خدا کا واسطہ ہے، میئر صاحب کیوں ایکشن نہیں لے رہے اس کے اوپر؟ سندھ حکومت کے پاس ویژن نام کی کوئی چیز نہیں، دنیا چاند پر پہنچ گئی اور کراچی میں آج بھی بچے مین ہول میں گر کر مر رہے ہیں۔ MQ پاکستان کے سینئر رہنما سید امین الحق کی گفتگو، کہا ای چالان کے نام پر کروڑوں روپے بٹورے جا رہے ہیں، سندھ حکومت کے پاس مسائل کا کوئی حل نہیں۔ سندھ حکومت کے پاس ویژن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا چاند پہ جا رہی ہے، کراچی میں بچہ گٹر میں ڈوب کے مر رہا ہے۔ ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے واقعہ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ تعداد 100 سے اوپر چلی جاتی ہے، لیکن کوئی اس کا جسے کہتے ہیں ریمیڈی نظر نہیں آ رہا ہے۔ MQ کیا مطالبہ کرتی ہے؟ MQ مطالبہ کرتی ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنایا جائے۔ ای چالان کے نام پر کروڑوں روپے کا چالان جو کراچی کے شہریوں کو کیا جا رہا ہے، 25,000 30,000 15,000 کا جو چالان ہے، میں سمجھتا ہوں ناقابل قبول ہے۔ اسی طریقے سے ڈمپر مافیا کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ جب سندھ حکومت کہاں نظر آ رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ سندھ حکومت انفراسٹرکچر کے حوالے سے کہیں ان کی ہٹ نظر نہیں آتی ہے۔ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں، بڑی پارٹی کے بڑے رہنما ہیں، ان کو وصل قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یا بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنائے۔ کراچی میں کھلے مین ہول اور برساتی نالے شہریوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ، جگہ جگہ مین ہول کور غائب، نالے اطراف کی حفاظتی دیواروں سے محروم ہیں۔ ہمارے نمائندگان مونس احمد اور فروا علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس علاقے میں موجود ہیں، وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ مونس، آپ بتائیے گا، آپ کراچی میں ابھی کس جگہ پر کس علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پر جو کھلے مین ہول ہیں اور جو نالے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے عمیر، میں اسی مقام پہ موجود ہوں جہاں پہ گزشتہ شب یہ واقعہ رونما ہوا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 24 گھنٹے گزرنے کو ہیں لیکن یہاں پہ کوئی انتظام دیکھنے کو نہیں آ رہا ہے۔ نہ تو یہاں پہ نالے کی صفائی کا عمل شروع کیا گیا ہے، نہ ہی یہاں پہ سلیبز لگائی گئی ہیں، کوئی کور لگایا گیا ہے۔ اور جب ہم یہ بات کریں کہ ابھی تک کوئی ذمہ داران کا تعین کیا گیا ہے تو ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لگتا ہے محکمہ بلدیات سندھ جو ہے خواب و خرگوش کے مزے لے رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی ایک مرتبہ پھر وہی معاملہ ہے جو سانحہ نیپا
पे हमने देखा था कि इदारे एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते नजर आ रहे हैं। टाउन्स का ये कहना है कि ये लांडी टाउन की बुनियादी जो है तौर पे हदूद लगती है, लेकिन लांडी टाउन के चेयरमैन से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि उनके पास जो दस्तयाब फंड्स हैं उससे उन्होंने कुछ नाले बनाए हैं, लेकिन सैकड़ों की तादाद में ऐसे नाले मौजूद हैं। ठीक है मोनिस, अभी आपने अपडेट किया, आपसे मालूमात हासिल करते रहेंगे। अभी आपका बहुत शुक्रिया को देते हैं। सिविल अदलिया को मातहत करने का इंतजाम, खैबर पख्तूनख्वा में जुडिशल रूल्स 2001 तब्दील कर दिए गए हैं। आपको बताएं, सिविल अदलिया को मातहत करने का इंतजाम, खैबर पख्तूनख्वा में जुडिशल रूल्स 2001 तब्दील, सिविल जज के अपॉइंटमेंट के लिए 2 साल तजर्बे की शर्त खत्म कर दी गई है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिविल जज के अपॉइंटमेंट के लिए 2 साल तजर्बे की शर्त को ख़त्म किया गया है। सिविल अदलिया को मातहत करने का इंतजाम, खैबर पख्तूनख्वा में जुडिशल रूल्स को तब्दील किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया। जुडिशल रूल्स 2001 में तब्दीली की गई है। सिविल जज की तकर्री के लिए 2 साल तजर्बे की शर्त खत्म कर दी गई है। सिविल अदलिया को मातहत करने का इंतजाम, खैबर पख्तूनख्वा में जुडिशल रूल्स में तब्दीली लाई गई है। जुडिशल रूल्स 2001 को तब्दील किया गया है और सिविल जज की तकर्री के लिए 2 साल तजर्बे की शर्त खत्म कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, सिविल जज की तकर्री के लिए 2 साल तजर्बे की शर्त को ख़त्म किया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिविल अदलिया को मातहत करने का इंतजाम, खैबर पख्तूनख्वा में जुडिशल रूल्स को तब्दील किया गया है और सिविल जजेस की तरक्की के लिए सीनियरिटी के असूल को भी ख़त्म कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया गया है। आपको बताएं, सिविल जज की तकर्री के लिए 2 साल तजर्बे की शर्त को ख़त्म किया गया है। सिविल जजेस की तरक्की के लिए सीनियरिटी के असूल को भी ख़त्म कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिविल अदलिया को मातहत करने का इंतजाम, खैबर पख्तूनख्वा में जुडिशल रूल्स 2001 को तब्दील किया गया है और सिविल जज की तकर्री के लिए 2 साल तजर्बे की शर्त को ख़त्म किया गया है, नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया गया है। सिविल जजेस की तरक्की के लिए सीनियरिटी के असूल को भी ख़त्म कर दिया गया है। सिविल जज की तकर्री के लिए 2 साल तजर्बे की शर्त को ख़त्म किया गया है और BBS 19 ta 21 के लिए ट्रेनिंग और इम्तिहान पास करने की शर्त अब लागू कर दी गई है। ये डेवलपमेंट है, अहम डेवलपमेंट है। सिविल जजेस की तरक्की के लिए सीनियरिटी के असूल को भी ख़त्म कर दिया गया है। सिविल जज की तरक्की के लिए 2 साल तजर्बे की शर्त को ख़त्म किया गया है। एक मरतबा फिर से आपको बताएं, सिविल अदलिया को मातहत करने का इंतजाम, खैबर पख्तूनख्वा में जुडिशल रूल्स 2001 तब्दील, सिविल जज की तकर्री के लिए 2 साल तजर्बे की शर्त को ख़त्म किया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और सिविल जजेस की तरक्की के लिए सीनियरिटी के असूल को भी ख़त्म कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया है और BBS 19 ta 21 के लिए ट्रेनिंग और इम्तिहान पास करने की शर्त अब लागू कर दी गई है। सिविल अदलिया को मातहत करने का इंतजाम, खैबर पख्तूनख्वा में जुडिशल रूल्स को तब्दील किया गया, जुडिशल रूल्स 2001 को तब्दील कर दिया गया है और आपको बताएं, इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिविल जज की तकर्री के लिए 2 साल तजर्बे की शर्त ख़त्म कर दी गई है। 2 साल तजर्बे की शर्त थी और इस शर्त को अब ख़त्म कर दिया गया है और इसके साथ साथ सिविल जजेस की तरक्की के लिए सीनियरिटी के असूल को भी ख़त्म कर दिया गया है। सीनियरिटी का असूल ख़त्म, 2 साल तजर्बे की शर्त ख़त्म कर दी गई है और BBS 19 ta 21 के लिए ट्रेनिंग और इम्तिहान पास करने की शर्त को लागू किया गया है। 2 साल तजर्बे की शर्त ख़त्म की गई है और सिविल जजेस की तरक्की के लिए सीनियरिटी के असूल को भी अब ख़त्म कर दिया गया है, जबकि BBS 19 ta 21 के लिए ट्रेनिंग और इम्तिहान पास करने की शर्त को लागू किया गया है। सिविल अदलिया को मातहत करने का इंतजाम, खैबर पख्तूनख्वा में जुडिशल रूल्स 2001 में तब्दीली की गई है। ये रूल्स तब्दील कर दिए गए हैं और 2 साल तजर्बे की शर्त को ख़त्म किया गया है। सीनियरिटी के असूल को भी ख़त्म किया गया है। तरक्की के लिए सीनियरिटी के असूल को तब्दील किया गया है और ख़त्म कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ ट्रेनिंग और इम्तिहान पास करने की शर्त को लागू किया गया है। सिविल अदलिया को मातहत करने के इंतजाम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जुडिशल रूल्स 2001 में तब्दीली लाई गई है और सिविल जज की तकर्री के लिए 2 साल तजर्बे की शर्त ख़त्म की गई है। माहिर कानून हाफिज़ एहसान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। हाफिज़ एहसान साहब, ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो रूल्स में तब्दीली लाई गई है, जुडिशल रूल्स 2001 को तब्दील किया गया है, सिविल अदलिया को मातहत करने का इंतजाम है, इसमें तब्दीलियाँ लाई गई हैं, 2 साल तजर्बे की शर्त ख़त्म है, सीनियरिटी के असूल को ख़त्म किया है और ट्रेनिंग और इम्तिहान पास करने की शर्त को लागू किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तीनों चीज़ें जो हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है जिसके अंदर आपने अपॉइंटमेंट को, प्रमोशंस को और उसके साथ एक एग्ज़ाम की कंडीशंस है,
یا آپ نے ویور جو ہے اس کے اندر ڈالا ہے کہ جی 2 سال کا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 203 ہے اس کے نیچے جو ہے جتنی بھی آپ کی جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے وہ ہائی کورٹ کے نیچے آتی ہے، اور ہائی کورٹ ہی ڈیل کرتا ہے جو پاکستان کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے میٹرز ہیں، چاہے ان کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے، ان کی پروموشنز کا پروسیس ہے، یا اس کے بعد جتنی بھی ایگزامینیشنز کی کنڈیشنز آتی ہیں، چاہے کہ پبلک سروس کمیشن ایک ایگزام لیتا ہے، بٹ الٹیمیٹلی جو اس کی سپرنٹینڈنٹ ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس ہوتی ہے۔ اور اب یہ جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اندر ہائی کورٹ کا KPK کے چیف جسٹس کی کانفرنس نہیں ہے، یا اس کے بعد جو ہے کہ آپ کے جو ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن کمیٹی ہوتی ہے جو اس طرح کے جو امپورٹنٹ میٹرز ہیں ان کو ڈیلتی ہے، اور بہت جگہوں کے اوپر جو ہائی کورٹ کے نیچے جو جوڈیشل سروس رولز بنے ہوتے ہیں اس کی بھی سپرڈنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس ہوتی ہے، اور بظاہر نظر بھی نہیں آ رہا کہ پروونشل گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جو کیا ہے وہ ان کانفرنس جو ہے یا ان کنسلٹیشن جو ہے ود ہائی کورٹ کی، اگر تو یہ چیزیں ہائی کورٹ کی کنسلٹیشن یا کانفرنس کے بغیر آئی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کی گورنمنٹ کے پاس ریسٹرکشن بھی تھی، نہ ان کا اختیار تھا، انہوں نے سیٹ آف اتھارٹی کی ہے، اور ڈیفینیٹلی اگر یہ ہائی کورٹ کی کانفرنس کے بغیر جو ہے میجر شفٹ آف پالیسیز کیا گیا ہے کہ جس کے اندر آپ کا ایک اسٹینڈرڈ پرنسپل جو ہے سینیورٹی کم فٹنس کو ہے اسے لاگو ہوتا ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، اور اگر یہ چیزیں جو ہیں ان کی کانفرنس کے بغیر کی گئی ہیں، یا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جو ہے چیف جسٹس کو کانفیڈنس کے اندر نہیں لیا، تو یہ لیگلی یہ نوٹس جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ اور دوسری طرف میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر یہ ہائی کورٹ کی کانفرنس کے بغیر ہوئے ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہائی کورٹ KPK ہیں وہ اس کے اندر کاگنیزنس لیں گے اس چیز کے اندر کہ آپ نے جوڈیشری سے ریلیٹڈ جو ہے جو میجر شفٹ کیا ہے تھرو رولز کے اندر کیا ہے، کیا آپ کی لیگل کمپیٹنسی تھا، کیا آپ نے گورنمنٹ نے ہائی کورٹ کو کنسلٹیشن کے اندر لیا، یا اس کنسلٹیشن کے اندر کیسی ایسی میٹنگز ہوئی ہیں، اس کے اندر کون سے ڈیسیجنز ایسے ہوئے کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ نے سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے اسے گیو اپ کر کے ایک نئی چیز جو ہے آپ نے ایگزامینیشن کی اس کے اندر کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ایک سسٹم ہے جو اپوائنٹمنٹ سے لے کے پروموشنز تک، اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ کا جو ہے سروس کے دوران آتا ہے، اس کے اندر ایکسیڈ آف اتھارٹی جو ہے وہ KPK گورنمنٹ کی آ رہی ہے۔ اور اگر یہ چیزیں جو ہے جس طرح میں نے اشارہ کیا، ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اور بڑی خبر NCCI کرپشن سکینڈل کے حوالے سے ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت 4 افسروں کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں۔ استعفے سیکرٹری وزارت داخلہ کی جانب سے منظور کیے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سرفراز چوہدری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عثمان کا استعفیٰ بھی منظور کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسما مجید کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ NCCI کرپشن سکینڈل کے حوالے سے بڑی خبر ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت 4 افسران کے استعفے منظور کیے گئے ہیں۔ استعفے سیکرٹری وزارت داخلہ کی جانب سے منظور کیے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سرفراز چوہدری کا استعفیٰ منظور کیا گیا، جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عثمان کا استعفیٰ بھی منظور کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسما مجید کا استعفیٰ بھی منظور کیا گیا ہے۔ 10 ممبران کو دبئی، UAE اور ایران سے بھتے کی کالز آئیں۔ 15 جنوری تک ہماری شکایات دور نہ ہوئیں تو کاروبار بند کر دیں گے۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز ڈیولپرز نے حکومت کو 1 ماہ کا الٹیمیٹم دے دیا۔ چیئرمین آباد حسن بخشی کہتے ہیں 5-6 نام متواتر بھتے کی پرچیاں بھیج رہے ہیں۔ کراچی کے معیشت کو یہی لوگ تباہ کر رہے ہیں، مگر ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، یہ سوال یہ نشان ہے۔ 3-4 مہینے میں 5 مہینے میں ہمارے تقریباً 10 ممبرز کو ایکسٹارشنز کی کال آئی، دبئی سے کال آئی، UAE سے کال آئی اور آئی ایران سے، اور ان سے 5-5 کروڑ روپے مانگے گئے، اور نہ دینے کی صورت پہ ان کو ان کے آفس پہ، ان کے لوگوں پہ، ان کے کانٹریکٹرز پہ، ان کے چوکیداروں پہ فائرنگ کی گئی۔ 5-6 نام ہیں جو متواتر پرچیاں بھیج رہے ہیں۔ احمد علی مکسی کا، دوسرا ہے ایک جمیل چھانگا کا، تیسرا ہے سمت کاٹھیاواری کا، چوتھا ہے وسیع اللہ لاکھو کا، اور 5واں ہے یہ عزیز کا۔ کمال تو یہ ہے کہ یہ لوگ اس پرچی پہ اپنا نام بھی لکھتے ہیں، اپنا موبائل نمبر بھی صحیح لکھتے ہیں۔ کراچی کی اکانومی کو 5-6 آدمی مل کے تباہ کر رہے ہیں، اور ان 5 لوگوں کو گرفت نہیں کیا جا سکتا، جبکہ وہ اویلیبل بھی ہیں کہ وہ کہاں موجود ہیں۔ یہ تو ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ 15 تاریخ کو جنوری تک فائنل دیکھتے ہیں، 1 مہینے کا ہم ٹائم دیتے ہیں گورنمنٹ کو، اگر نہیں ہوتا تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ کاروبار بند کریں گے۔
حویلی لکھا کے سینئر سیاستدان اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد وٹو کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ ملک کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شرکاء نے مرحوم کی سیاسی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ آگے بڑھیں گے۔ تقسیم ہند کی داستان چکوال کے تاریخی گاؤں کیرالا کے در و دیوار آج بھی گواہ ہیں۔ درجنوں عمارتیں جو تقسیم سے قبل ہندو اور سکھ خاندانوں نے تعمیر کی تھیں۔ ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے بے شمار خاندان ان عمارتوں میں آباد رہے۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے علی خان سے۔ جی علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں چکوال کے تاریخی قصبہ کریالہ میں۔ یہ جو قصبہ ہے اس کی جو تاریخ ہے وہ سینکڑوں سال پر محیط ہے۔ اب بھی یہاں پہ درجنوں کی تعداد میں جو عمارتیں ہیں، پرانی عمارتیں ہیں، ہسٹورک سائٹس ہیں، وہ موجود ہیں۔ یہاں پہ مندر ہیں، لوگوں کی پرانی حویلیاں ہیں اور جنہیں ماڑیاں کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ جو ہے یہ قیام پاکستان سے پہلے ہندو اور سکھ برادری کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، ایک تجارتی ہب تھا۔ اور جب پارٹیشن ہوئی تو یہ جو یہاں کے جو ہندو اور سکھ برادری ہے وہ ہندوستان ہجرت کر کے چلی گئی اور ہندوستان سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی جو ہے وہ یہاں آ کر آباد ہوئی۔ اب جو یہاں کے لوگ ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ اس جو قصبہ ہے کریالہ اس کو ماڈل ولیج قرار دیا جائے تاکہ یہاں پہ زندگی کی بنیادی سہولیات دستیاب ہوں اور سیاحت کو بھی فروغ مل سکے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔